الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم من طيبات واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی صرف عبادت سے عبارت نہیں، یعنی انسانی زندگی، مسلمان کی زندگی صرف اس بات پر کفایت نہیں کرتی کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ عبادت گزار کتنا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی، روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، حج کیا ہے یا نہیں کیا، بلکہ اس کی زندگی کا بہت اہم تر شعبہ ایک اور بھی ہے جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ میں نے اسی سلسلے میں ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا پیش نظر۔ جس طرح اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اور اللہ کے سامنے جھکنا نہ جھکنا یہ آدمی کی مرضی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ اور ایک مسلمان کو اسلام کے دائرے میں لانے والی چیز اگر کوئی ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ جو آدمی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا، وہ اس کی عبادت بجا نہیں لاتا یا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ چاہے کچھ بھی کرے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں اگر جان بھی دے دے تو تب بھی اس کا اعتبار نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا مشہور قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کے جہاد کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے کہ جہاد یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا، وہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے محض عربی عصبیت میں آ کر مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے کہا گیا، جنگ بدر جب آپ نکل رہے تھے تو ایک صاحب نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں لیکن میں ایمان نہیں لانا چاہتا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری تعاون کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن بعد میں ایک ایسا دور آیا جب ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید نے عرب عراق میں اور اس کے بعد دوسرے عراق کے حصوں میں اور پھر شام میں بھی، حتیٰ کہ جنگ تبوک میں بھی، جنگ تبوک سے پہلے جنگ یرموک میں کہنا چاہیے، جنگ تبوک میں نہیں، جنگ یرموک میں بھی آپ نے عربی قبائل کا ساتھ دیا۔ انہوں نے جب پیشکش کی کہ ہم آپ کے ساتھ بادشاہ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس سے پہلے ایرانیوں کی مدد کرتے تھے یا کبھی شامیوں کی مدد کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے، حالانکہ وہ عربیت میں، عربی تعصب میں وہ بالکل سے الگ تھے، ان کی اپنی ایک عصبیت تھی، عصبیت جاہلی جس کو کہتے ہیں،
اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کا ایک تعلق ان سے ایسا ہو گیا تھا، ان کے لیے وہ جانیں بھی دیتے، ان کے لیے مسلمانوں کے خلاف لڑتے بھی تھے. یعنی ایران میں جو عرب رہتے تھے وہ رومیوں کے خلاف لڑتے تھے، اور جو روم میں رہتے تھے وہ ایرانیوں کے خلاف لڑتے تھے. اسے خالد بن ولید نے اسی حوالے سے ان کا ساتھ لینا پسند کیا. ایسے ان میں کئی قبائل ایسے ہیں، میں اگر ان کا نام لوں تو وہ لمبی تفصیل شروع ہو جائے گی. بعد میں لوگ اسلام کے دائرے میں آ گئے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن شروع میں انہوں نے اسلامی جنگوں میں حصہ لیا اور بہت کامیابی سے اور بڑی قربانیاں بھی دی انہوں نے، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جنگ صرف اسلام کے نہیں لڑتا، بعض وقت کسی عصبیت کی بنا پر بھی لڑتا ہے. کیونکہ جو کافر جنگ لڑتے تھے مسلمانوں کے خلاف، ظاہر وہ اسلام کے لیے تو نہیں لڑتے تھے، وہ تو اپنی عصبیت کی وجہ سے لڑتے تھے. وہ سمجھتے ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ نہ حق پر ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی گزرے ہیں ہماری تاریخ میں بہت زیادہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ دیا یہ سمجھ کر کہ جن لوگوں سے لڑائی ہے وہ ہم سے بہت دور ہے اور یہ نسبتاً ہمارے قریب ہے. چلو عرب تو ہے نا، تو صرف عرب ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایرانیوں کے خلاف اور رومیوں کے خلاف مسلمانوں کو ساتھ دیا. اس لیے اصل جو بات ہے وہ تو اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے. تو جو آدمی اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس کی بندگی نہیں کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر جان بھی دے دے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے جس کے بغیر انسان ایک مسلمان کی زندگی یا مسلمان کا اسلام کا دعویٰ وہ بالکل بیکار ہے. لیکن یہ تو وہ چیز ہے جو اس سے پہلے میں بارہا واضح کر چکا ہوں اور آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں. آج میں دوسری بات کہنے لگا ہوں، وہ یہ کہ جس طرح ہمارا اللہ سے ایک براہ راست تعلق ہے جو نماز کے ذریعے قائم ہوتا ہے، روزے کے ذریعے قائم ہوتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے قائم ہوتا ہے، حج کے ذریعے قائم ہوتا ہے، اسی کو ہم صرف اس میں صرف اللہ ہی کی بندگی بجا لاتے ہیں. ایک ہمارا اور بھی تعلق اللہ سے ہے وہ اللہ ہی سے تعلق ہے، لیکن وہ براہ راست قائم نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے واسطے سے قائم ہوتا ہے. اگر زکوٰۃ کو بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ براہ راست اللہ کا حق ہے. اور وہ تعلق کیا ہے کہ آپ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور جو کچھ آپ کا تعلق مال و دولت سے ہے اس میں کیا آپ اللہ کے احکام کی پرواہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس میں دیکھیے اگر آپ اللہ کے احکام کی پرواہ کریں گے تو آپ کا تعلق اللہ ہی سے ثابت ہوگا اور مضبوط بھی اللہ ہی سے ہوگا. اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی ہر حال میں اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ چاہے معاملہ سر جھکانے کا ہو اور چاہے کمائی کرنے کا اور چاہے پیسے کمانے کا، کوئی بھی معاملہ ہو، اور چاہے کسی سے میل جول کا اور چاہے نکاح کا اور چاہے بچے پیدا کرنے کا، بچوں کی تربیت کا، کوئی سا معاملہ جو انسانی زندگی سے عبارت ہے وہ بھی ہو، لیکن اس میں اگر ہم اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی سے ایک تعلق رکھتے ہیں. یہ دونوں تعلق جب تک جمع نہیں ہوتے اللہ کی بندگی مکمل نہیں ہوتی. میں دوسرے تعلق کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس بات پر بہت زور دیا کہ تم نمازیں پڑھو، اللہ کے سامنے جھکو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت بجا لاؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی زور دیا کہ لوگوں اگر تم صرف اللہ ہی کے ہو کے رہ جاؤ اور یہ کہو کہ میں تو شب و روز اللہ ہی کی یاد کروں گا اور میں کماؤں گا بالکل نہیں، لوگ جو دیں گے میں کھا لوں گا، جو مجھے کوئی فتو جو کوئی نذرانہ دے گا وہ میں کھا لوں گا، جو چڑھاوا چڑھائے گا وہ کھا لوں گا، لیکن خود میں نہیں کماؤں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شدت سے روکا. حضور کی تشریف آوری سے پہلے حج کی بھی ایک قسم تھی جو عام طور پہ یمن میں کیا جاتا، اور یمنی لوگ اسی طرح آتے تھے، ویسے دوسرے قبیلوں سے بھی آتے تھے کہ وہ جب آتے نا تو اپنے اصل کپڑے بھی اتار دیتے. ان میں ایسے بیوقوف لوگ بھی تھے جو بالکل ننگے ہو کر اللہ کے گھر کی زیارت کرتے اور اس کا طواف کرتے. وہ کہتے جب ہم خالصاً اللہ کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ تو ایک دنیا داری کا کام ہے نا، اس کو ہم اوڑھ کے کیوں آئیں، اس کو اوڑھے باز نہیں پہن دیتے، ننگا حج کرتے. لیکن ایک قسم اور تھی لوگوں کی، وہ کہتے ہیں دیکھیے نا یہ کھانا پینا یہ تو دنیا داری ہے، کمانا یہ بھی دنیا داری ہے. اب جب اللہ کے کام کے لیے نکلے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو ہم اپنے ساتھ کوئی چیز کھانے کے لیے لے کر نہیں جائیں گے. ہم سفر خرچ کے نام پر کوئی چیز ساتھ نہیں لیں گے، راستے میں پیدل چلیں گے، کوئی سواری استعمال نہیں کریں گے، اور جو کوئی ہمیں کو کھانے کو دے گا وہ ان سے لے کر کھا لیں گے، لیکن خود کوئی اپنے ساتھ لے جا کر اپنے اشیاء خوردنی میں سے کوئی چیز اپنی لے جا کر اس کو استعمال کریں. یہ ظاہر اس روح کے خلاف ہے جس روح کی بنیاد پر ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو مانگتے ہوئے جاتے ہیں.
اور بعض ان میں ایسے بھی ہوتے بے ہوش ہو جاتے، راستے میں گر جاتے، اس لیے کہ ان کو بعض میں کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اور وہاں جتنے دن رہتے لوگ جو ان کو دیتے وہ کھاتے رہتے، کسی کمائی کا نام ہی نہیں دیتے تھے۔ حتیٰ کہ وہاں اگر ان کو کوئی کہتا بھی کہ تم یہاں مزدوری کر لو یا اور کو کام کر لو یا تجارت کر لو، ایسے کہ سوکھے اوقاز میں حاجی جا کر تجارت بھی کرتے تھے، اور اسلام نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن وہ نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے یہ ایک ایسا کام ہے، دنیا داری ہے صرف، اور یہ بالکل اسلام کے یا مذہب کے اور یا مذہب کی روح کے بالکل خلاف ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے اسے روکا اور فرمایا کہ تم جب آؤ نا تو جس آدمی کے پاس سفر خرچ کے اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اب جب فرض ہو تو نکلو، راستے میں مانگتے ہوئے اور پیدل سفر کر کے۔ حتیٰ کہ ایک عورت کو دیکھا کہ پیدل جا رہی ہے، حضور نے کہا کہ تم پیدل کیوں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو حج پہ جا رہی ہوں، اور میں حج سواری پر بھی ہوتا ہے، کہا سواری استعمال کرو۔ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، اس کا 2 بچوں نے سنبھالا دیا ہوا اور بڑی مشکل چل پا رہا، وہ بھی چل رہے ہیں، وہ بھی پیدل چل رہا ہے اور جا رہے ہیں مکہ معظمہ کی طرف۔ پوچھا کہ اس کو کیا مصیبت آئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ حج کرنے جا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ سواری کا استعمال حج کی روح کے خلاف ہے۔ فرمایا اس کو کہو حج سواری پر چڑھے۔ اس کے بیٹوں کو سمجھایا کہ تم بھی اپنی سواریاں استعمال کرو، ان کو ساتھ بٹھاؤ، اور اگر میں تمہاری سواری نہیں اس کو واپس بھیج دو، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں نے پیدا کی تھی جو اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کی طرف سے ان کو رہنمائی نہیں ملی تھی۔ مثلا آپ بدھزم کے ماننے والوں کو دیکھ لیں، جو بھی بدھسٹ بنتا ہے نا، بدھسٹ ماننے کے لیے لازمی چیز ہے کہ اپنے بھائی کشکول رکھے اور جنگلوں میں رہے، اور کشکول لے کر عصر کے بعد وہ باہر آبادی کے کھڑا ہو جائے، جو لوگ آ کر اس میں کو کھانے پینے کی چیز ڈال دیں وہ لے کے جا کر اپنے گھونسلے میں یا اپنے جھونپڑے میں کھا لیں۔ اس کو وہ دین سمجھتے تھے۔ یعنی بدھزم کی بنیادی روح یہ ہے کہ اس میں کمانا کچھ نہیں، مانگ کے کھانا، اور مانگنا سوال نہیں کرنا ہے، خاموشی سے کھڑے رہنا ہے، اور وہ کشکول لے کے کھڑا رہنا ہے، اور جو لوگ اس میں ڈال دیں گے، جو بھی ڈالیں گے وہ جا کر اپنے جھونپڑے میں جا کر کھا لینا۔ یہ جو فقیری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے اسے روکا، اور میں کہ نہ حج کے ایام میں، نہ اس کے بعد، نہ اس سے پہلے، یہ بے بسی کی، بے کسی کی زندگی جو دوسروں پر ڈیپینڈ کرے، اور خود آدمی عزت نفس کو مجبور جو ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن کبھی عزت نفس کا خیال ذہن میں نہ آنے دے، اور وہ نہیں سمجھے کہ میں ایک زندہ انسان ہوں، مجھے زندگی کا ثبوت دینا چاہیے اور اپنی روزی مجھے خود فراہم کرنی چاہیے، بلکہ دوسروں کا دست لے کر ہو کر جیے، کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ بے بسی تمہیں اسلام نہیں سکھاتا۔ اس لیے حضور نے واضح طور پر حکم دیا کہ خیر و کسب الحلال، نہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اور میں کہ حلال کمائی کرنا اور حلال کا کمانا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر اللہ کے باقی فرائض کے بعد۔ یعنی جس سے نماز تم پر فرض ہے نا، اس سے اپنی روٹی پیدا کرنا، روٹی کمانا، یہ بھی تم پر فرض ہے۔ بچوں کے لیے روٹی کمانا وہ بھی تم پر فرض ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو کما کے کھلانا یہ بھی تم پر فرض ہے۔ یہ کسب حلال ہے، یہ بالکل اسی طرح فرض ہے جیسے نماز تم پر فرض ہے۔ اب اگر تمہارے گھر میں روٹی نہیں ہے، تم آرام سے نمازیں پڑھتے جاتے ہو کہ کوئی بات نہیں، اللہ بھیجے گا، اللہ اس لیے نہیں بھیجتا۔ وہ جو کسی نے یہی سب دیکھا تھا نا کہ بوڑھی لومڑی جو بیچاری چل نہیں سکتی تھی، بڑی رینگتی بڑے مشکل سے اپنے نکلتی اپنے بڑ سے، اور جہاں کہیں اس کو کچھ شکار کر کے بس شیر چھوڑ جاتا ہے ایک اور، تو اس کو بچا ہوا شکار کھا کے پھر اپنے بڑ پہ جا کے لیٹ جاتی، حتیٰ کہ کئی دنوں تک پڑی رہی، اس کو کچھ چیز کھانے کو نہیں ملی، مرنے کے قریب ہو گئی۔ لیکن ایک درویش نے اس کو دیکھا کہ دیکھو یہ لومڑی جو چل پھر نہیں سکتی، آخر زندہ تو یہ بھی ہے نا، اس کو رزق کہاں سے ملتا؟ وہ چھپ کے بیٹھ گیا، دیکھتا رہا، تو اچانک اسے دیکھا کہ شیر آیا، اس نے ایک گیدڑ بم مارا، اس کو گھسیٹتا ہوا اس کے جھونپڑی کے اور اس کے بھٹ کے دروازے پر لے آیا، وہاں جتنا اس نے کھانا تھا کھایا، باقی چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ اپنے جھونپڑی سے نکلی گھسیٹتی ہوئی اپنے ٹانگوں کو، اور باہر آ کر اس میں شکار کھایا، آرام سے جا کر سو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس طرح معذوروں کا